ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دہشت کی ایک فضا ہے کہ پاکستان میں سکولز نہیں کھل سکتے. ابھی پنجاب جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے ابھی 1 فروری کو بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ سکولز بند رکھے جائیں. گورنمنٹ اگر 5 فروری کو بھی 2 فروری کو بھی 14 فروری کو بھی کسی بھی فروری کی تاریخ یا مارچ میں سکولز کھول دے تب بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو سکولز کھول رہے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اس کی سیکیورٹی اس قابل ہوگی کہ دہشت گرد اس کے اوپر 4 سدہ والا یا پبلک سکول والا اٹیک نہ کر سکے. بہت سافٹ ٹارگٹ کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے اپنا ٹیرورسٹ نے, اور حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات میں ویسے بھی بادی النظر میں بھی اور بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ فیل اور فلاپ نظر آتی ہے, نااہل نظر آتی ہے, ناکارہ نظر آتی ہے, اور ٹیررزم کے اس خطرے کو ڈیل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. پنجاب میں جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی ISI اور پنجاب حکومت کے درمیان, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہوتے ہیں, بڑی سخت ریزسٹنس آئی ہے, بڑا سخت ڈس ایگریمنٹ آیا ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر, الیکٹڈ لوگوں کے درمیان یعنی پنجاب کی PMLN کی گورنمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا ISI کے درمیان, کہ ISI یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر رینجرز کو تعینات کرنا چاہیے لا اینڈ آرڈر کے لیے, لیکن پنجاب کی گورنمنٹ نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے. وزارت قانون سے لے کے ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب تک وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ہی ہے اور رینجرز کو اپنے دائرہ کار میں ہی رہنا چاہیے کہ کہیں کراچی والی پوزیشن نہ ہو جائے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت بہت ویلکم ہے, مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے سیکیورٹی کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے, آپ کے خیال میں اس میں کون فتح یاب ہوگا اور عوام کو کیا ملے گا اس سے سیکیورٹی کی مد میں؟ پہلے تو میں آپ کی بات سے ہی شروع ہوتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں عقل کے اندھے, بے وقوف, کم عقل اور کمیشن خور اور حالات کے حساسیت سے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں شاید دیواریں بلند کرنے کا نام سیکیورٹی ہے. اور اگر آپ دہشت گردوں کے اہم ترین سٹیپ دیکھیں, پریڈ لائن راولپنڈی میں جو ہوا اور 4 سدہ میں رادر جو ہوا, رادر آرمی پبلک سکول میں جو ہوا, وہ سیڑھیاں ساتھ لے کر آتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پک اپ ڈالے پہ سیڑھیاں ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ان کی ریکی اتنی زبردست ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کی ٹریننگ اتنی زبردست نہیں ہے. بچیوں اور بچوں سے 2 فائر کروا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, یعنی بستوں میں سے بچے گنے نکالیں گے اور دہشت گردوں کو مار دیں گے. عقل کو ہاتھ ماریں گے, عقل سے کام لیں. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا میں, جب ملکوں میں انڈکلیئر وار شروع ہو تو اس کے لوازمات کچھ اور ہوتے ہیں. سیکنڈلی, ابھی آپ نے کہا ایپیکس کمیٹی, 26 نومبر کی جو ایپیکس کمیٹی پنجاب میں ہوئی ہے, آپ کی خبر بالکل درست ہے کہ حالات وہاں کافی کشیدہ ہیں. اور اگر رینجرز کو آج کا مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوا ہے, میں 26 نومبر کی ایپیکس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب کے مضافات میں یہ ٹرائبل جو ہمارا ساتھ دوسرے صوبوں کے ساتھ علاقہ ہے, لگتا ہے رینجرز نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اچھا. اور جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ اگر سندھ کی حکومت میں اتنا تپڑ ہے, اگر سندھ کی حکومت میں اتنی ہمت ہے تو وہ اس دفعہ جو ہے وہ روک کے بتائے رینجرز کی سمری کو, رینجرز کے اختیارات کو, رینجرز کے وہاں قیام سر یہ سندھ پہ تو آتا ہوں میں بھی. آپ نے بھی ایک بات بتائی, آپ نے کہا کہ سکولوں میں بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اسلحے کی, آپ نے یہ بتایا, بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے. میں نے تو ٹی وی پہ جب کبھی دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ بچیاں اور بچے اور فائرنگ کر رہے ہیں, فائرنگ رینج میں لے جا کے ان کو اسلحے, اور جو بچہ اسلحے کے سائے تلے پڑے گا, میں سمجھتا ہوں لوگوں کو باہر نکل آنا چاہیے. والدین کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے گیٹوں پہ ڈیوٹی لگانی چاہیے, اور میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ کم از کم راولپنڈی میں اس پہ کچھ کام کریں ہم. اگر جاپان میں جہاں امن ہے, شانتی ہے, وہاں ماں جھنڈا لے کے ٹریفک کلیئر کراتی ہے اپنے بیٹے کے سکول کے آگے یا بچی کی سکول کے آگے, تو ہم کیا دہشت گردوں کے آگے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اور آپ کی ضد کیا کہ آپ کی توہین ہو جاتی ہے رینجرز.
رینجرز اگر پنجاب میں آ گئی. میں تو اس اسٹریٹجی کے ہی مخالف ہوں. جب میں بعض لوگوں سے بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں یار خام خواہ آپ کیوں اپنے اوپر الزامات لیتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا شوق ہے؟ سندھ کی حکومت اگر نہیں چاہتی آ جائیں واپس. پنجاب کی حکومت اگر نہیں چاہتی ٹرائبل ایریا میں کہ آپ جائیں, اور پنجاب کی حکومت اگر نہیں چاہتی تو آپ نہ کریں ضد. دیکھیں میں 2015 کے اینڈ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. برے حالات ہیں 2016 میں, اور میں اس جنوری کے مہینے میں دیکھ لیں تو اتنا خون بہہ چکا ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد بے وقوف لوگ ہیں, آپ کو سکولوں کی طرف لگا دیا, کل وہ کسی شادی حال میں آ جائیں گے, کل وہ کسی جنازے میں آ جائیں گے, پرسوں وہ کسی مسجد میں آ جائیں گے. سر دنیا میں سارا عالم اسلام, عراق, لیبیا, جارڈن, سعودی عرب, کابل, سب جگہ کیا ہو رہا ہے؟ اور انٹرنیشنل پاور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی کٹھن ٹائم ہے. اس ٹائم میں سب لوگوں کو ایک اور نیک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کی اب گنجائش نہیں رہی, اور حکومت جو ہے وہ اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ نہ معیشت میں نہ سیاست میں. اب 5 روپے آلو جو ہے ساری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے, اور امریکن جہاز آ رہے ہیں آلو خریدنے کے لیے یہاں سے, اور یا قوم بھی آلو کا سوپ پیے, کیونکہ 5 روپے کلو تو یہی ہے, اور 5 روپے پٹرول پہ. اور جو حکومت ہے, میں بعض کا اپوزیشن میں بیٹھے یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اکانومی ان کی ڈیزاسٹر ہے, لا اینڈ آرڈر اس کا فیل ہے, بجلی کوئی نہیں, گیس کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, نوکری کوئی نہیں, ٹیکسٹائل کوئی نہیں, ریونیو کوئی نہیں. اور ہم جس چیز کا بڑا شمشمہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ڈالر اتنے ہو گئے ہیں, بابا ہماری جان پہ ہوئے ہیں, ہماری گردن پہ ہوئے ہیں, ہماری لاش پہ ہوئے ہیں. ہماری لاش پہ 20,000 ارب روپے کا آپ مقروض ہو چکے ہیں, اور قرض کی پیتے تھے میں, اور کہتے تھے ہاں کیا وہ شیر ہے رنگ لائے گی بادہ مستی. خاک بادہ مستی آنی, مر گیا غریب کا بال, نہ کوئی آگے کوئی نہ پیچھے, اور چند خاندان ہیں. اور یہ سارے خاندان سن لیں, اگر عام آدمی کی زندگی کی حالات یہ ہوئی, اگر عام آدمی اتنا ہی, کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, سال 2 سال آپ یہ قرضے کی قسط کو ادا کر سکتے ہیں؟ جی میرا نہیں خیال. قرضے کی قسط میں آپ کا 47% جا رہا ہے, 17% آپ کا ڈیفنس میں ہے, 17% یہ جو اداروں میں لگ رہا ہے جو ناکام ہو رہے ہیں, 7% بیوروکریسی ہے. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور آپ لگے ہیں اورنج ٹرین اور میٹرو ٹرین. مجھے تو خطرہ ہے کہ اورنج ٹرین سے ہی لوگ جو ہے سڑکوں پہ نہ نکل آئے. اور آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ یہ سارے پنجاب بینک سے آپ پیسے دے رہے ہیں. میری اطلاع ہے, اگر غلط ہوئی تو میں معافی مانگ لوں گا, ابھی تک آپ کو چیک نہیں آیا یہ. اور یہ آپ دیکھیں کتنا دلچسپ منظر ہے. فلور آف دی ہاؤس احسن صاحب نے 2 دفعہ کہا, میرا خیال ہے 2 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ, کہ یہ چائنا کوریڈور کا حصہ نہیں ہے جی, اپنا قرضہ لے رہے ہیں جی. اورنج ٹرین جو ہے یہ اپنا قرضے سے بن رہی ہے. ان دی اینڈ جب کورٹ میں گیا تو وہاں جا کے, یا کسی اور صاحب نے, مجھے نہیں پتا یہ ڈسکلوز کہاں ہوا, یا کمیٹی میں ہوا پارٹیز کی جو ہی, کہ بھئی یہ کوریڈور کا حصہ ہے. آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں قوم سے؟ آپ کیوں پولرائزیشن کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اس حالات میں اس ملک میں خانہ جنگی ہو, پڑوسی علاقوں سے لوگ آ کے لوٹیں پنجابیوں کو, ماریں آ کے پنجابیوں کو؟ یہ وہی فضا بنائی جا رہی ہے جو بنگال میں کسی وقت تھی. مال کھا رہے اوپر والے ہیں, اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب بڑا مزے میں ہے جی, ریلیکس ہے جی, انجوائے کر رہا ہے جی. اور یہاں تو رات کو آپ بتا دیتے ہیں کہ برف کے گولے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں, اور خوشی کا اظہار ہے, اور پکنک پہ ہے سارا صوبہ. ایسا نہیں ہے, خدا کے لیے ایسا نہیں ہے. کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری قوم ایک اور نیک ہو جائے, ورنہ حادثہ ہمارا مقدر ہے. شیخ صاحب, یہ جو پنجاب کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے, ہزاروں سکولز ہیں, ہزاروں کالجز ہیں, تو پوری پنجاب کی پولیس بھی لگا دی جائے, پورے رینجرز بھی لگا دیے پنجاب کو, سیکیورٹی تو نہیں ہوگی, تو گورنمنٹ کیا کرے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے جتنا پینک کریٹ کیا ہے, گورنمنٹ نے
دیکھیں جن گورنمنٹوں کی بنیادیں نہیں ہوتی اور ٹی وی پہ چلتی ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے، جب امتحان ہوتا ہے تو وہ فیل ہوتی ہیں یا نقل مارتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں. سو یہ حکومت نے آل آف سڈن جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ شاید دیواریں نہیں ہوں گی اور دیواریں بڑی کرنے سے دہشت گردی کا خطرہ ٹل جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے ساری قوم کو دہشت گردی کے خلاف باہر نکلنا چاہیے اور بلا شرکت غیر چاہے کسی کی بھی حکومت ہے دہشت گردی کے خلاف ایک ہو جانا چاہیے اور تبھی ہماری اس سے نجات ہے. ورنہ میں یہاں فوج کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس سال میں یہ مسئلہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور یہ اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جائے گا. تو آپ یہ جو آرمی چیف کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے آرمی چیف کو؟ میں اس میں تھوڑا سا اس پہ جانے سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم مر رہے تھے اور وزیر اعظم صاحب ڈیووس پہلے بیٹھے تھے 4-5 دن. میں بطور انڈسٹری منسٹر ڈیووس گیا ہوں جی. اس اچھے وقت میں ہم بگ زیرو کی انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. یہ پکنک سپاٹ ہے، اس طرح انویسٹمنٹیں نہیں آتی. ورنہ جب دہشت گردی میں تھا سری لنکا وہاں 160-70 انٹرنیشنل کمپنیاں انویسٹمنٹ کر رہی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک علاقے کی محدود حالات ہے. پھر آپ لندن جا کے سو جاتے ہیں 6-7 دن، آپ میرے خیال 7 دفعہ یا 8 دفعہ یا 9 دفعہ 6 مہینے میں آپ وہاں سے لندن کی یاترا کی ہے اور آتے سار آپ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. قوم کو بھی تو کوئی راستہ بنائے نا. آتے سار اپنا خود ہی مسئلہ خراب کر لیتے ہیں کہ 5 روپے کلو قوم آلو کھائے. ہم آلو کھا لیتے ہیں جناب اگر ہمارا مقدر یہ ہے. ہم تو شاید دھنیا بھی اس قیمت میں نہ ملتا ہو، شاید اس قیمت پہ مٹی بھی نہیں مل رہی ہوگی. سو آپ کس چکر میں ہیں جی؟ اس ملک میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی ٹیم ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے اور اس کی فیلئر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک میں اپوزیشن فیل ہے. اپوزیشن کا رول جو ہے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، جیسا اس کا رول ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. اور جو لوگوں کی آواز بن سکتی تھی سوائے ایک عمران خان کے، وہ اپوزیشن لوگوں کی آواز نہیں بن پا رہی اور کوئی اس ساری نفرتوں کو کیش کرنے کے لیے بھی سیاست کے میدان میں موجود نہیں ہے. یہ وجہ کہ لوگوں میں زیادہ مایوسی ہے اور دہشت گردوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا ہتھیار پھینکے بیٹھے ہیں. آرمی چیف ایکسٹینشن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، انتظار میں ہے. اس کے بارے میں کیا؟ اوکے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے شیخ رشید مجھ سے پوچھے، عوامی مسلم لیگ کے ہیڈ کی حیثیت سے پہنچے تو آرمی کے امیج کے لیے تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اپنی رسپیکٹ کے لیے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن یہ حالات دیکھنے چاہیے کہ ان کو ایسا کہنا کیوں پڑا. اور یہ جو تصویریں روز آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹوں کے ساتھ، آپ حضرات ہمیں قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. دیکھیں اگر سول گورنمنٹ کو جتنی بڑی سپورٹ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف نے دی ہے، اگر کوئی اور چیف آف سٹاف ہوتا تو میرا خیال ہے حالات ایسے نہ ہوتے. اور سندھ میں جتنے روڑے اٹکائے گئے ہیں، اگر پنجاب میں اگر ان کے معاون کار موجود ہیں دہشت گردوں کے، اگر پنجاب میں کرپشن دیکھیں نا، اربوں روپیہ چند لوگ، اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو کمیشن اور ہائی ٹھیکے لے رہے ہیں؟ 1000 بندے نہیں ہوں گے. 19-20 کروڑ لوگوں کے ایک طرف ترازو میں رکھو اور یہ 1000 کرپٹ آدمیوں کو رکھو تو 1000 کا ترازو زیادہ چکا ہوا ہے اور ساری حکومتیں ان کے پیچھے پکڑی ہیں. ان فیکٹ عام آدمی تک اگر اس حکومت کی کوئی سہولت پہنچی ہے، کوئی سہولت پہنچی ہے، جس ٹرین کو آپ لاہور لا رہے ہیں، اورنج ٹرین کیا نام ہے اس کا، جی اس کو لوگ نہیں مان رہے. دیکھیں نا، میرے لیے آپ سہولت لے کے آ رہے ہیں، جو میرے ارد گرد ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا سیٹل بزنس تباہ ہونے جا رہا ہے. آپ کے بزنس تو سیٹ ہیں، کمیشنیں ہی ماشاءاللہ اتنی ہے کہ 13 نسلیں کھاتی رہیں گی. آپ لوگوں نے، بڑے لوگوں نے اتنی زیادہ کمیشن اور حرام کا مال ان کر لیا کہ میں ملک میں 1 سال 2 سال میں شاید میں سیاست میں پتہ نہیں ہوتا ہوں، نہیں ہوتا ہوں، زندہ ہوں نہیں ہوں، میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ بفرے ہوئے لوگ نکلیں گے اور فریجوں تک کو صاف کر دیں گے آ کے گھروں میں، بیکاز بھوک ہے، ننگ ہے. آپ ان کو ایک نئی فلم دکھا رہے ہیں، آپ ان کو ترقی کی ایک ایسی منزل دکھا رہے ہیں جو ان کے قریب سے نہیں گزر رہی.
سو کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے اس معاشرے میں جو ہماری قوم کے مسائل بھی سمجھ سکے, انٹرنیشنل حالات میں بھی اپنے آپ کو فٹ کر سکے, اور بڑھتی ہوئی چپکلش, تناؤ, کھچاؤ, ٹینشن اور صوبائیت اور فرقہ پرستی اس میں ایک بڑا رول ادا کر سکے. میرا خیال ہے اس ملک کی قیادت میں قحط ہے. اللہ کرے کوئی نیا لیڈر پیدا ہو اور اس خلا کو وہ پورا کرے. رائٹ شیخ اور صاحب, جب قحط ہوتی ہے لیڈر پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آپ نے پروڈکشن کی تھی کہ زرداری صاحب جو ہے, خبر دی تھی آپ نے کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو گرفتاری ہونی تھی ان کی, اس لیے وہ نہیں آئے پاکستان. اب عزیر بلوچ پکڑا گیا, تو یہ عزیر بلوچ کی وجہ سے یہ پریمپٹ کیا تھا زرداری صاحب نے کہ اس کے بیانات ہوں گے ان کے خلاف. اور عزیر بلوچ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ سندھ ان کی کو سب کچھ پتہ ہے. آصف زرداری ان ٹچ ہے, اور ایسے ہی یہاں اخبار میں خبریں دی جا رہی ہیں, ادھر ناشتہ اپنے پیسے دے کے. میں بھی 2 دفعہ بطور منسٹر گیا ہوں. یہ صبح جو پریئرز بریک فاسٹ ہوتا ہے, 2 دفعہ مجھے بھی انہوں نے بلایا. ایک دفعہ میں چھوڑ کے ہی آ گیا. میں نے کہا کیا ناشتہ ہے. صدر صاحب ادھر کھڑے ہوتے ہیں, امریکن صدر وہیں سے خطاب کرتا, ہیئر دی جنٹل مین اینڈ دی گاڈز اینڈ دس, اور وہیں سے چلا جاتا ہے. فوٹو سیشن کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. سو یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں شاید لوگوں کو نہ پتا ہو, حالانکہ جتنا سٹرونگ میڈیا پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں نہیں. پاکستان میں شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ کون کتنا کرپٹ ہے یا کون کتنا دیانتدار ہے. باہر سارا پتا ہوتا ہے. یہ ان کا جوس نکل چکا ہے آصف زرداری وغیرہ کا, اور یہ بلاول کو بھی لے ڈوبیں گے, اس کی سیاست کو بھی. جب تک آصف زرداری کا سایہ بلاول صاحب کے اوپر ہے اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھ رکھیں کہ جس 27 تاریخ کو وہ آ رہے تھے, ان کو اطلاع ہو گئی, رحمان ملک صاحب بیچ میں برج کا کام کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے. جہاز جو سعودی عرب سے یہاں لانا تھا وہ دبئی واپس چلا گیا. ان کو پتا تھا کہ بھئی, کیونکہ میں یہ خبر دے چکا ہوں کہ وہ یہاں لوگ ٹیم تیار تھی جس نے ان کو آپ نے بالکل بتایا تھا. لیکن شیخ صاحب عزیر بلوچ کی کیا اہمیت ہے, اس کے بیان کی کتنی ویلیو ہوگی؟ دیکھیں میرے خیال میں عاصم کا مسئلہ تو ٹھنڈا پڑ جائے گا, ممکن ہے کورٹ سے اس کی ضمانت بھی ہو جائے. اچھا. اور عزیر کا مسئلہ کافی سیریس ہے, ایسے لوگوں کو بھی گھیرے میں لے سکتا ہے. دیکھیں عزیر شروع ہو رہا ہے مرتضی بھٹو سے, اور پولیس کی ساری ایلیٹ کلاس جو ہے اس وقت سندھ کی وہ گھیرے میں آ سکتی ہے. اچھا. پولیس کی ایلیٹ کلاس جو آصف زرداری کے اشارے پہ کام کرتی رہی ہے, وہ ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں, میں چھوٹے موٹے ڈی ایس پیوں اور ان کی بات نہیں کر رہا, بیچاروں کی یا انسپیکٹروں کی یا سپاہیوں کی جو گولی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں سندھ میں بھی. میں بڑی ایلیٹ کلاس کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی سارے گھیرے میں آ سکتی ہیں. اور فروری کے اینڈ تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے اہم نام سندھ کے جو بڑے اپنے آپ کو شرفاء کی لسٹ میں سمجھے جاتے ہیں. میں تو بعض کا حیران ہوتا ہوں, میں بعض کا تنہائی میں سوچتا ہوں یار ہم روز حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پورا ملک کی کرپشن کی لہر میں بیر ہے, کرپشن کی لہروں کے نیچے زندہ ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, دودھ والے سے لے کے, چائے والے سے لے کے, نہاری والے سے لے کے, پٹواری سے لے کے اوپر تک. اور عزیر بلوچ دیکھیں, مرتضی بھٹو کا قتل, بے نظیر بھٹو کی شہادت, پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے شہنشاہ خالد, بلال شیخ, وہ ظفر بلوچ, یہ سارے ایک سلسلہ ہے جناب. 400 قتلوں میں تو میرا مطلب ہے دنیا کا ڈریکولا یہ بن جائے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی اس کو چھپائے رکھا, کب سے پکڑا ہوا تھا. ظاہر ہے پکڑا ہی ہوا تھا نا, ورنہ تو گولی مار دیتے. ورنہ پنجاب میں کیا ہوتا, پنجاب میں ہوتا تو گولی مار دی جاتی. حالانکہ وہ رہا ہے لاہور میں, عزیر بلوچ. اچھا. شروع جانے سے پہلے وہ لاہور میں رہا ہے, اور لاہور میں ہوتا تو اس کا صفایا ہو جاتا, بعد میں دیکھتے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا. اب تو جی پیپلز پارٹی, آصف زرداری اور فریال تالپور اور یہ سارے جو ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں, قادر پٹیل اور منظور, اور ابھی تو محمد علی شیخ نے بھی آنا ہے, اور جو آپ اینکر مجھے بتاتے ہیں, مجھے نہیں پتا, حاجی ہارون نے بھی آنا ہے. پھر یہ ساری کھچڑی پکنی ہے, یہ ساری فروری کے مہینے میں کھچڑی پکنی ہے, اور اس کا پھر نتیجہ کب نکلنا ہے
سو میں پہلے کہہ چکا ہوں مارچ اپریل کافی سنسنی خیز ہو سکتے ہیں. زرداری صاحب اس کا مطلب پاکستان کبھی نہیں آئیں گے؟ یہ ساری باتیں ہیں. شیخ صاحب زرداری صاحب پاکستان کبھی نہیں آئیں گے؟ اب سیاستدان کے حالات، لوگ کہتے تھے نواز شریف کبھی نہیں آئے گا، جتنے مشرف کے ساتھ لوگ تھے میرے سمیت، میرا خیال تھا جب این آر او ہو گیا اور بے نظیر کے ساتھ این آر او ہو گیا اور صدر مشرف نے پوری کوشش کی سعودیز کو، انہوں نے کہا نہیں بھئی ہمارا آپ سے ایگریمنٹ یہ تھا کہ اگر بے نظیر آئی تو یہ چلا جائے گا وہاں نواز شریف صاحب. انہوں نے صدر مشرف کی ایک بات نہیں سنی، انہوں نے کہا نو فرام آور سائڈ ہی کین گو اینی ٹائم. سو پاکستان کا سیاستدان اتنا تیز اور اتنا چلاک اور اتنا پھرتیلا ہے اور اتنی جلدی اپنا ریورس لگاتا ہے اور اباؤٹ ٹرن لگاتا ہے. فوجی اس کے مقابلے میں بہت سادہ ہے، بہت وہ اپنی بک پہ جاتا ہے، وہ گرین بک پہ جاتا ہے فوجی. جو فوجی کی گرین بک ہے وہی اس کے رستے میں حاوی ہے، اور سیاستدان کا پلٹنا اور سیاستدان کی پھرتیاں اور اباؤٹ ٹرن جو فوجی میں ہوتا ہے اباؤٹ ٹرن وہ سیاستدانوں میں ہے. اور اس وقت کی جو فوج ہے وہ بڑی سٹیٹ فارورڈ اور ساری بلٹ آرمی ہے، لڑائی والی. جتنے لوگوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور جتنے لوگ آ رہے ہیں خاداروں پہ آ رہے ہیں وہ سب 10-10 12-12 سال ہارڈ جاب کر کے آ رہے ہیں، جنگوں سے آ رہے ہیں، بموں سے آ رہے ہیں، گولیوں سے آ رہے ہیں. سو اس فوج کو جتنی زیادہ جتنی قربانی اور جتنی ہارڈ جاب اس آرمی نے کی ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایسے میں لا تعداد جرنیلوں کو جانتا ہوں جن کے دور میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. اور یہ واحد فوج ہے اس وقت پاکستان نے سیاست زندگی کی کہ 14-15 سالوں میں گھر آتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں ہارڈ جاب سے، 2-2 3-3 اوپر نیچے ہارڈ جاب کر رہے ہیں. حالانکہ میں کالج لائف سے کبھی نہیں سنا کہ ایک ہارڈ جاب کے بعد بندہ دوسری ہارڈ جاب پہ چلا جاتا ہے. سو بڑی عظمت اور جانفشانی اور جرت اور دمدمے اور تنتنے کے ساتھ یہ فوج اپنی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ ملک کے اندر جو انڈکلیئر وار ہے اس کے خلاف لڑ رہی ہے. اور اگر سیاستدان اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان کی بھی خیر نہیں ہوگی اور ان کو بھی برے وقتوں سے گزرنا پڑے گا. ایک بریک شیخ صاحب بریک لیتے ہیں، ایک ویورز ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. شیخ صاحب میں آنا تو چاہ رہا ہوں آگے دوسرے معاملات پہ، لیکن ایک جلدی سے ایک چیز کی تصدیق تو کر دیں. آپ اکثر کہتے تھے کہ افتخار چودھری صاحب آپ کے گھر آیا کرتے تھے اور آپ کو کہتے تھے مجھے چیف جسٹس لگوا دو، اور آپ نے بڑا اس کا سلسلے میں کام کیا. لیکن چودھری شجاعت صاحب کا انٹرویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چیف لگوایا ہے بیسیکلی مشرف صاحب کہہ کے. تو آپ دونوں نے لگوایا مل کے یا الگ الگ لگوایا ہے؟ صحیح. وہ میں نے تو نہیں لگوایا. چودھری صاحب ٹھیک کہتے ہیں، میرے پاس آتے کی حد تک ٹھیک ہے. میں تو ظاہر ہے ان کو ہی پارسل کر سکتا تھا کسی کو بھی. میرا خیال ہے چودھری افتخار کی بات چھوڑیں، اب وہ میٹر نہیں کرتا. جو جینون پولیٹیشین ہوتا ہے وہ حاضر ڈیوٹی کی باتیں کرتا ہے، وہ تاریخ پارینہ اور رضیہ بٹ کا ناول نہیں پیش کرتا. وہ بھی پولیٹیشین، اب تو آپ کے مقابلے میں ان کی پارٹی ہے جناب، آپ ایزی لے رہے ہیں ان کو، ان کی پارٹی بن گئی ہے، وہ ہی پولیٹیشین ہو. میں پہلے بھی آپ کی کوئی ہمدردی پیدا ہو گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں وہ پولیٹیشین بن گیا نا. وہ ٹھیک ہے آپ کمنٹ نہ کریں، لیکن وہ پولیٹیشین عصر حاضر کے، تو یہ ہے. لیکن اس سے ایک بہادر آدمی ہمیشہ ایک بہادر آدمی ہمیشہ حاضر وقت ڈیوٹی پہ حاضر وقت سیاستدان کے ساتھ اپنا سینگ پھنساتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گزری ہوئی داستانیں جو ہیں نا، میں ہسٹورین نہیں ہوں کہ تاریخ دان بن جاؤں اور بتاؤں کہ منجوداروں کی زبان ابھی تک پڑھی نہیں گئی اور موسٹ مہذب دنیا کا ویل آرگنائز سٹی تھی 5000 سال پہلے. سو اس کے تالاب بھی قائم ہے. ایسی سب باتیں ہیں، چھوڑے پر ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور سب سے بڑا دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان 65 اور 70 کو ٹچ کر رہے ہیں، کوئی نئی پود نہیں آ رہی. اس لیے جمہوریت جو ہے، جو یہ سمجھتے ہیں بہت مضبوط دوراہے پہ کھڑی ہے. اور نیب کے کیس بھی اس وقت بنتے ہیں جب آدمی کا ڈائنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے یا اس کو لیور بیٹھ گیا ہے یا اس کے اندر سیریس مسئلے ہیں، تاکہ اگلی اولاد جی بھر کے لوٹی ہوئی دولت کو کمائے اور کھائے. میں سمجھتا ہوں اصل وقت ہے موجودہ. اگر نواز شریف صاحب اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس دہشت گردوں کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشل دہشت گرد بھی جنہوں نے معاشی طور پر اس ملک کو تباہ کیا، آپ جو مرضی کر لیں. کیا روس کے پاس بیلسٹک میزائل نہیں تھے جی؟ کیا روس کے پاس فوج نہیں تھی؟
کیا روس کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائل نہیں تھے؟ پھر کیسے رشیا ٹوٹ گیا؟ اس لیے ٹوٹ گیا کہ اس کی اکانومی ڈیزاسٹر کر گئی. اور دیوار برلن جو ہے وہ کہیں برلن میں نہیں ٹوٹی، کابل میں ٹوٹی. اس کی صورتحال ایسی بن گئی کہ سارے پاکستان کی اکانومی کو سیریس چیلنج ہے. اور ہم بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو آپس کی باتیں کر کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے. ان مائی اوپینین تھنگز آر ویری سیریس، اور اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے جو عقل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ جو کہہ رہے ہیں سینئر پولیٹیشین ہو گئے سارے اور نئی لیڈرشپ نہیں آ رہی، یہ آپ کی بات اس حد تک اس لیے غلط ہے کہ پوری نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. شہباز سنز آئیں گے، زرداری سنز تیار ہیں اور ان کی بچیاں بھی تیار ہیں. اس پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ نئی نوجوان نسل تیار ہے پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. تو آپ کی اس بات سے تو لوگ شاید ایگری نہ کریں کہ پاکستان میں اب اولڈ پولیٹیشنز ہیں اور نئی نسل تیار نہیں ہے. دیکھیں، میں مغل شہنشاہیت کی ساری تاریخ جانتا ہوں، اس کے انجام سے بھی واقف ہوں. بادشاہ سلامت کی جو زندگی کے اعتبار ہیں، کیا ہمارے عام لوگوں کے گھروں میں کوئی پڑھا لکھا نوجوان اس قابل نہیں ہے ہم ان کی غلامیاں کریں، ان کے منہ سے جو گرے وہ کھائیں، یہ اپنے بیٹوں کو بانٹیں اور ہمارے بیٹوں کو ڈانٹیں؟ یہ سب نقلیں مار مار کے. اور جو بڑے آ کے کہتے ہیں نا، میں آج سے 5-10 سال پہلے لندن گیا تو مجھے سارے بڑے بچوں کا بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. جو صلاحیت والے بچے تھے وہ ان کے تھیسز لکھتے ہیں. وہ غریب تھے اس لیے ان سے پیسے لے لیتے ہیں اور ایسے تھیسز لکھتے ہیں کہ پکڑا نہ جائے. وہ ایسے کمپیوٹروں سے سٹوریاں بناتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائے. یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ برکلے سے پڑھا ہے جی، ہارورڈ سے پڑھا ہے، سیسک سے پڑھا ہے جی، ایسک سے پڑھا ہے، کولمبیا سے پڑھا ہے. لعنت ہے ان نقلچیوں پہ. اس سے وہ بہتر ہیں جو پاکستان میں نقل مارتے ہیں. رائٹ. لیکن شیخ صاحب جس پارٹی کے آپ الائیں ہیں ان کے پاس کون سی نوجوان نسل ہے؟ عمران خان کے ارد گرد کوئی شاہ ہے، کوئی ترین ہے، کوئی خٹک ہے، کوئی سرور ہے، کوئی 60+ ہے. کسی نے جو ہے وہ گندی ترین اننگز کھیلی ہوئی اپنی پاسٹ میں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ. آپ کی جس پارٹی کے ساتھ الائنس ہے ان کے پاس کون سے نئے چہرے ہیں؟ مجھے تو آج تک کوئی سوائے وہ ایک اون چودھری صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، باقی تو نعیم الحق صاحب بھی پرانے ہی ہیں. تو یہ تو شیخ صاحب آپ تھوڑا انصاف نہیں کرتے جب دوسری پارٹیوں میں بات کرتے ہیں. عمران خان کے پاس ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری بات سنیں، عمران خان صاحب کے پاس ہیں. عمران خان کی اصل طاقت یوتھ ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ان کی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فلانے کے ساتھ تھے، فلانے کے ساتھ، اس وقت بھی نواز شریف کی سب سے ایکٹیو ٹیم جو میڈیا وار کر رہی ہے دوسرے، وہ مشرف کی ٹیم ہے. چلو سر، وہ تو برے ہیں نا آپ کے نزدیک، جو اچھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. عمران تو اچھے ہیں نا، عمران خان کی پارٹی تو اچھی ہے، نواز شریف کے برے ہیں آپ کے نزدیک. آپ اینکروں نے میرا خیال ہے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ عمران خان کا بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہے، ورنہ وہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ ہر چینل پہ اس کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ ان سے سوال نہیں کرتے لوگ. نہیں میں نے کہا ایک ہی میرا دوست اب رہ گیا، اس سے بھی آپ مجھے لڑانا شیخ صاحب نہیں کرتے، دوستی نبھانا چاہتے ہیں آپ، دوستی نبھائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ تھا کہ میں نے کہا میں اپنا موقف تو دے دوں نا، لوگ سن رہے ہوں گے، ان کے ووٹر ینگ ضرور ہے لیکن عمران صاحب کا ٹرسٹ جو ہے وہ 50-60+ والوں پہ ہی ہے. تو ان میں اور نواز شریف کی سیاست میں کوئی فرق نظر نہیں آتا بہت سے لوگوں کے نزدیک. آپ ایگری نہ کریں، آپ دوستی نبھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، یہ چودھری نثار نے جو بیان دیا مکبکا والا شیخ صاحب اور کہا عمران خان ٹھیک کہتے تھے، یہ کسے دوستی نبھائی ہے انہوں نے؟ کیونکہ یہ تو اپنی حکومت کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے اوپر تو ہے ہی. دیکھیں چودھری نثار جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں شاہ صاحب نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، کیا فائدے لیے ہیں، جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ نیب سے کیس بچوائے ہیں جی فلاں، یہ نون کہہ رہی ہے، ان کے منسٹر کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. چودھری نثار بھی میرے اچھے دوستوں میں ہیں، یہ چودھری نثار بہتر صفائی دے سکتے ہیں. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب پہ صرف میری طرف سے ایک ایلیگیشن ہے اور مجھے خدا کو گواہ بتاتا ہوں کچھ نہیں پتا. اگر پتا ہوتا میں سٹریٹ وے آپ کو بلاتا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اس کے بھائی کے بارے میں یا نیب کے کیسز میں جو باتیں کرتے ہیں خدا گواہ ہے مجھے نہیں پتا. میرا صرف ایک کیس ہے کہ انہوں نے حقیقت میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا اور جمہوریت کے نام پر تقریریں ایسی کی جو کہ نواز شریف کے فیور میں جانتی ہے. اور اس میں
عمران خان کو بھی سمجھتا ہوں، جب 4 ووٹیں مجھے چاہیے تھی، عمران خان میرے ساتھ تھا، ساری پارٹی خوف زدہ ہوگی کہ اگر شیخ رشید لیڈر آف اپوزیشن بن گیا تو یہ تو 1.5 سال میں الیکشن کرا دے گا، یہ تو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ 4 ووٹیں صرف مجھے ضرورت تھی، صرف ایک عمران خان کی ووٹ میرے ساتھ تھی۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو، شیخ رشید لیڈر آف اپوزیشن نہیں بن سکتا۔ جب آپ خود غلطیاں کرتے ہیں پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں چودھری نثار کے ایک حصے کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتا ہوں، دوسرے حصے کا اس نے اپنی قبر پہ جانا ہے، چودھری نثار نے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک بات میں سیاسی سوچ سے سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہد نے حقیقی اپوزیشن لیڈر کا رول ادا نہیں کیا، اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن لیڈر ہے، اس حد تک میں لوگوں کی رائے کے ساتھ ہوں۔ شیخ صاحب یہ لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت اور وزیر داخلہ میں شدید اختلافات سامنے آئے رینجرز کی تعیناتی کو لے کر، تو چودھری نثار صاحب جو ہے رہیں گے نون لیگ میں یا یہ ویسے ہی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں؟ نہیں میرا خیال ہے رہیں گے، اور ان کو رہنا چاہیے، ورنہ وہ سارا ایسے ہی عجیب ہی ماحول ہو جائے گا۔ میں ٹی وی کے ذریعے ان کو کہتا ہوں نون میں ہی رہیں اور وہاں سچ کی بات اٹھائیں، اور فوج کے ساتھ جو آپ کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے، اور اس حکومت کو جو بے وقوف ہیں ان کو مفت مشورے دیں۔ اور سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک سوچ ہے کہ وہ جنرل کرامت ہو، جنرل آصف نواز ہو، جنرل نواز شریف ہو، جنرل آصف جنجوعہ ہو، کسی چیف آف آرمی سٹاف سے ان کی نہیں بنی، اور اب ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کا سوال ہے، سیاست کا سوال نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بعض کا تو میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس کو آلو کا ریٹ ہی 5 روپے پتہ ہے اور وہ بھی غلط پتہ ہے، تو پھر اس کو پتہ کیا ہے؟ جس شخص کو آلو کا ریٹ نہیں پتہ تو اس کو ساؤتھ ایشیا کی سیاست کا اور امریکنز سپر پاورز کا اور مڈل ایسٹ کا اور افریکنز پالیٹکس کا کیا پتہ ہوگا؟ سو نثار کو وہیں رہنا چاہیے تاکہ آلو پتہ لگے 30 روپے کلو ہے یا 20 روپے کلو ہے۔ اور چودھری نثار صاحب کا کوئی رول ہوتا ہے نواز شریف صاحب کی فارن پالیسی کے معاملات میں بھی یا نہیں ہوتا، جیسے انڈیا سے تعلقات وغیرہ ہوتے ہوتا ہوگا؟ دیکھیں بعض کا نواز شریف صاحب کی عادت ہے وہ بائی پاس کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اس وقت وہ کسی کی نہیں سنتے، شہباز کی بھی نہیں سنتے۔ کئی دفعہ شہباز کو بھی انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے کہ بس تو چپ رہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا تقاضا ہے کہ ملک جن حساس وقتوں میں جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے، اور آ رہا ہے کہ سیاست میٹر نہیں کر رہی، اس لیے پاکستان میٹر کر رہا ہے۔ سو پاکستان کو میٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگوں کو، سب پاکستانیوں کو، سب پولیٹیشنز کو پاکستان کی ڈیفنس لائن بڑھنا چاہیے، پاکستان کی سلامتی کی لائن بننا چاہیے۔ یہ فوج نہیں ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، جب تک سویلین اور عسکری ادارے ایک اور نیک ہو کے اس ملک کی ڈھال نہیں بنیں گے، اور اس ملک پہ ہونے والے ہر قسم کے حملے کو، خواہ وہ دہشت گردی کا ہو، خواہ وہ انڈین کا ہو، خواہ وہ معاشی منی لانڈررز کا ہو، اس کو ہم ریزسٹ نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے بڑا امتحان کا وقت ہوگا۔ شیخ صاحب ارسادن جی ایک کوئک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس پروگرام۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب نواز شریف صاحب گئے سعودی عرب اور ایران، آرمی چیف گئے، اتنا ہیوی ڈیلیگیشن، 2 بڑے لوگ، ہارمونی آف آئیڈیاز کے ساتھ، اس کے باوجود سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی نہ کوئی پوزیشن ہے اور نہ وہ کوئی ایسا رول ادا کر رہا ہے۔ ناکام دورہ رہا آپ کے خیال میں ان دونوں کا، دونوں حضرات کا؟ دیکھیں نواز شریف کے لیے تو رہا کہ قوم کو ڈبل ایج ہوا، قوم کو میسج گیا کہ اکیلا نواز شریف کچھ نہیں ہے آرمی چیف کے بغیر۔ باقی جو اس وقت سعودی فارن منسٹر ہے نا، یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ انسان ہے، اور یہ مشرف کے دور میں بھی کنگ عبداللہ اور سارے مذاکرات اور معاملات، اور he was very much in، جو کچھ اس نے کہا وہ ٹھیک کہا، کیونکہ لڑائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے، اور ہماری مجبوریاں اس قدر ہیں کہ ہمیں یہی رول ادا کرنا ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، کہ ہم کوشش کریں کہ آگ پہ پانی گرے اور کسی کی آگ کے اعلی کار بھی نہ بنے اور اس آگ میں کودے بھی نہ۔ رائٹ شیخ صاحب، یہ کراچی سے لے کے پشاور اور لاہور میں آرمی چیف کی توسیع نہ لینے کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں شہر شہر،
لوگ کہہ رہے ہیں سپہ سالار جنگ چھوڑ کر نہیں جاتا. آپ کو لگتا ہے یہ بلٹ اپ ہوگا آگے نومبر تک اور شاید آرمی چیف اپنا فیصلہ چینج کر دیں گے, مطلب گورنمنٹ چینج کروا دے گی ان سے؟ دیکھیں وہ ٹائمنگ تو غلطی تھی, رحیل شریف صاحب کو یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اب کر دیا ہے تو میرا خیال ہے وہ پیرا دیں گے. اور یہ ریلیاں ویلیاں جو ہیں ہر دور میں لوگ نکالتے رہتے ہیں, بینر لگاتے رہتے ہیں کہ واپس آ کہ اکھیاں اڑیک دیاں اور یہ کہ مر جائے گی, وہ کیا ایک شعر لکھتے ہیں مخلوق شہروں تو میں انصاف کرو گے کہ ہاں سارا پنڈی یہاں یہ افتخار چودھری کے لیے بھی شعر پڑھا جاتا تھا, مر جائے ہاں جی کہ مر جائے گی مخلوق خدا تو انصاف کرو گے, کیا کرو گے پتہ نہیں کیا. ہاں جی منصف ہو تو حشر اٹھا کے لیتے, افتخار چودھری کے لیے پڑھتے تھے بہت زیادہ ریلیز میں بحالی کے لیے. اور اب آج آپ افتخار چودھری پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے, یہ بوسیدہ کیسز ہیں. بھائی جان اس کے بعد بلٹ پروف کار ہے خزانے کی, وہ واپس لینی ہے. آپ بوسیدہ کیس نہیں ہے, ریلیونٹ ہے ابھی بھی. ایک سال اور سر یہ بلٹ پروف کار رفیق حریری کے پاس تھی. آخری میں آپ کو بات بتاؤں, میں کنگ عبداللہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. رفیق حریری کو کنگ عبداللہ نے کہا کہ رفیق حریری یہ سیٹلائٹ سکینر کی کار لی ہے اس نے, اور جو دو بوئنگ طیاروں کے قیمت میں ہے. جب اس کو بم بلاسٹ سے اڑا تو میں بطور منسٹر دعا کرنے گیا تو میں چھوڑ کے چلا گیا ان کو. انہوں نے مجھے پوچھا کدھر گیا, میں نے کہا میں گاڑی دیکھنی ہے. میں ادھر گیا تو ادھر سے کوٹلی ستیاں کا ایک بندہ کوٹے کا ایک بندہ ویٹر تھا, اس کو میں نے کہا یہ گاڑی کدھر ہے جو اس بم میں اڑی ہے. اس نے کہا وہ 17ویں منزل یا 23ویں منزل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی تھی, جس کو سیٹلائٹ سکین کرتا تھا, جو 2 بوئنگ طیاروں کے برابر تھی. اس کو اتنا بڑا نیچے سے سیوریج لائن سے انہوں نے بم لگایا کہ وہ 23ویں کے 17ویں منزل پہ جا کے گری. بلٹ جب ٹائم مقرر ہو جائے, 4 خودکش حملے ہم پہ ہوئے ہیں, پھر رہے ہیں, اللہ کا مالک ہے. جب آئی ہے جو رات قبر میں ہے اس کو, یہ آپ کا پیغام افتخار چودھری صاحب بہت کے لیے انسان کی حفاظت کرتی ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کچھ نہیں کر سکے گی. میں اس قابل ہی کیا جی میں کہہ رہا ہوں یہ پیغام افتخار چودھری صاحب کے لیے ہے کہ بلٹ پروف گاڑی جو لی ہے انہوں نے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اگر حالات خراب ہو گئے. خدا نہیں, اس کو کسی نے مارنا بھی کیا ہے. دہشت گرد اتنے بے وقوف نہیں ہیں, ان کی اب خبر میں وہ جان نہیں ہے. مارتے اس سے ہیں جس کا پینک پیدا ہو, جو نیوسنز ہو, جو 2-3 دن سوئم تک کم از کم ٹی وی چینلوں پہ رہے اور پتہ لگے وہ موجود ہیں. بھائی شیخ صاحب پھر آپ تو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے ماشاءاللہ. چلیں بہرحال اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے. میں تو ہوں, اللہ نے بچایا ہی ہوا ہے ابھی تک, اللہ بچا کے رکھے. بہت شکریہ شیخ صاحب, نے ٹائم دیا, آپ کی طبیعت بھی خراب تھی, آپ نے پھر بھی ٹائم دیا. ویورز ان کے ویوز آپ نے سنے, ان سے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, کل تک کے لیے.